نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، محرم الحرام کے اندر شہید ہوئے۔ میرے محترم ساتھیو، ہمارا مسلک اعتدال، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی آڑ میں بدعات نہ پھیلائی جائیں، کربلا کی آڑ میں خرافات نہ پھیلائی جائیں، کربلا کی آڑ میں جو لوگ دین کے اندر ترمیم تبدیلی اور دین کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں اور بدعات داخل کر رہے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جتنا یہ واقعہ ثابت ہے یا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبر اس کے متعلق دی ہے وہ بھی بیان نہ کی جائے۔ جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی، جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی شہادت کی پیشین گوئی کی، بعینہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی۔ آئیے غور کیجئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد جناب نجی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے علاقے کی طرف رواں دواں ہیں، راستے میں فرات کا کنارہ آیا، فرات کے کنارے جناب علی المرتضی فرماتی ہے اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ پھر دوسری بار پھر فرمایا اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ الحسین صبر کرنا۔ تیسری بار جناب علی المرتضی نے پھر فرمایا، سلسلہ صحیحہ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا، حدیث نمبر 159 ہے۔ جناب علی المرتضی فرماتی ہے اصبر ابا عبداللہ، تیسری بار فرمایا میرے حسین صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تھام کے رکھنا۔ حضرت نجی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے علی المرتضی، میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کلام آپ کی زبان سے نہیں سنی، آج چلتے چلتے آپ اچانک کہہ رہے ہو اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ الحسین صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اے نجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرات وہ کنارہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ خبر امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اس لیے میں اس کنارے پر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا، اے میرے بیٹے حسین استقامت کا مظاہرہ کرنا، اے میرے بیٹے حسین بے صبری سے کام نہ لینا۔ فرماتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ ایک دن دوپہر کا ٹائم آرام فرما گئے، میرے پیغمبر کے پاس بارشوں والا فرشتہ آیا، آ کے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے امام کائنات محمد مصطفیٰ کی جا کر سلام کر کے زیارت کرنے کی اجازت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، میں زیارت کے لیے آیا، سلام کرنے کی غرض سے آیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس زیارت اور سلام کے لیے آیا۔ جب بارشوں والا فرشتہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کو خطاب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ املکی علینا الباب لا يدخل علینا احد، اے ام سلمہ دروازہ بند کر دو، کوئی بندہ اندر داخل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ملاقات کے لیے
لیے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ بند کر دیا. اب یاد رکھنا اس موقع پر جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موقع اور یہ واقعہ رونما ہوتے ہیں. امہات المؤمنین میں سے سیدہ ام سلمہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس موجود ہیں. ام سلمہ نے دروازہ بند کر دیا. پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی ہیں. اتنے میں کھیلتے ہوئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے کے آ گئے. ماں جی ام سلمہ نے دروازہ بند کیا ہوا. آپ فرمانے لگی ہے حسین میرے پیارے پیغمبر نے منع کی ہے کوئی شخص اندر نہ آئے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اندر داخل ہو گئے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چڑھ گئے. کبھی امام کائنات کی گردن پہ سوار ہو جاتی ہیں, کبھی میرے پیغمبر کی چھاتی پہ سوار ہو جاتی ہیں, کبھی امام کائنات کے کندھوں پہ سوار ہو جاتی ہیں, کبھی میرے پیغمبر کی زلفوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ محبتیں اپنے نواسے کے ساتھ دیکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا بارشوں والا فرشتہ پوچھتا ہے اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ, کیا آپ اپنے اس نواسے کے ساتھ محبت کرتی ہیں, پیار کرتی ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نعم اے ملک المطر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میں اپنے اس نواسے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں, بڑی پیار کرتا ہوں, بڑی الفتیں ہیں مجھے اپنے اس نواسے کے ساتھ. جب یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کہنے لگا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما ان امتک ستقتلہ, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن خبر یہ ہے کہ آپ تو اس نواسے کے ساتھ پیار کرتی ہیں. آپ خاتم النبیین, امام الانبیاء, امام المرسلین, تمام نبیوں میں آخری نبی, تمام نبیوں کے سردار نبی, اپنے اس نواسے کے ساتھ پیار کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم آئے گا آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی. امام کائنات غمگین ہو گئے, دکھی ہو گئے. فرشتہ کہنے لگا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہیں میں اس مقام کو آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کے آگے اللہ نے جتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی اس کے مطابق فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا. فرشتے نے سرخ رنگ کی مٹی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ مٹی لائی گئی سرخ رنگ کی, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو دیکھ کر غمگین ہیں, دکھی ہیں. ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مٹی لی, اپنے دوپٹے کے اندر باندھ لی. حضرت ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی سند میں راوی فرماتے ہیں وہ کربلا کی مٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے لا کر دکھائی ہے, سرخ رنگ کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی اپنے دوپٹے کے اندر باندھی ہے. حضرات گرامی سیدنا علی فرماتے ہیں اس لیے جب میں یہاں سے گزرا ہوں مجھے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ گیا, وہ حدیث یاد آ گئی جس میں میرے پیغمبر نے اپنے نواسے اور میرے بیٹے حسین کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی, خبر دی تھی, اور یہ خبر اللہ کے فرشتے نے دی تھی. اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت برحق ہے, اس میں شک کی کوئی نہیں. جتنا میرے پیغمبر نے بیان کیا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ لوگوں کو سنانا اور بتانا بھی ضروری ہے, ان تک پہنچانا ضروری ہے. یہاں تک تو تھی خبر پیشین گوئی. اب وہ سلسلہ وہ یقیناً ایک طویل ہے اور وہ ساری تاریخ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مدینہ میں بیعت کے لیے کہا جاتا ہے, آپ مدینہ سے 2 دن کا ٹائم لیتے ہیں لیکن پھر مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو خط لکھے جاتے ہیں.
اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو دیکھ کر خود ابھی پروگرام نہیں بناتے کوفہ میں آنے کا، بلکہ اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، حالات کی خبر لو، جائزہ لو۔ وہ جائزہ لے کر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ 12,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں کہ آپ بلائیں سیدنا حسین کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو پناہ بھی دیں گے، جگہ بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، عقیدت بھی دیں گے، آپ بلائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے وہ خط پڑھنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، ظاہر ہے بہت ساری باتیں اور غلط فہمیاں بھی اس واقعے کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان کرب و بلا میں آیا، کوفہ کے اندر آیا، کربلا میں پہنچا، وہ تو شہید ہو گئے۔ مکہ میں صحابہ کرام موجود تھے، مدینہ میں صحابہ کرام موجود تھے، تو انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں ساتھ آئے؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جواب سن لیجئے، اس لیے کہ میرے حسین مدینہ میں اعلان جنگ کر کے نہیں آ رہے تھے کہ میں لڑنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ مکہ سے جب روانہ ہوئے ہیں تو تب بھی میرے حسین نے اعلان نہیں کیا کہ میں تلواریں لے کر، ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لہذا میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو۔ میرے حسین اس غرض سے نکلے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ میرے حسین آپ کو مدینہ میں یا مکہ میں اگر کوئی پریشانی ہے آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے وعدے کیے، بلانے والوں نے وعدے کیے، اور جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کے والد علی کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی، آپ نہ جائیں، وہ ساتھ نہیں دیں گے، بے وفائی کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روکا کہ میرے حسین آپ تشریف نہ لے جائیں۔ اہل بیت کے بزرگ فرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین آپ نہ جائیں، آپ کے والد نے کہا تھا ان کوفے والوں کو میں نے اچھی طرح آزمایا ہے، یہ مجھ سے تنگ ہے، میں ان سے تنگ ہوں، آپ نہ جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے پر اصرار کیا۔ عبداللہ بن عباس بڑے تھے جناب حسین سے، عباس کے بیٹے ہیں اور بڑے ہیں، عباس بھی رسول اللہ کے چچا، اور سیدنا علی کے والد بھی رسول اللہ کے چچا، جناب علی کے بیٹے ہیں آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رشتے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا مقام بڑا ہے، بڑے ہونے کے ناطے، بزرگ ہونے کے ناطے۔ یہاں تک فرمایا اے میرے حسین، اگر مجھے یقین ہو کہ میں آپ پر زبردستی کروں اور آپ رک جائیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ پہ زبردستی کروں اور آپ نہ جائیں وہاں پہ، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ خاندان کو لے کے جا رہے ہو، یہ آپ کا خاندان وہاں مجھے شہید ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو بچے نہ لے کے جائیں۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ چچا جان اب تو میں وعدہ کر چکا ہوں، روانہ ہوئے۔ تو یہ تھا جواب اس بات کا کہ صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے۔ اس لیے نہیں گئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جنگ کا اعلان کر کے نہیں جا رہے کہ حمایت لے کے جا رہے ہوں کہ کون میرے ساتھ چلتا ہے، میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تو وہاں پہ مستقل آباد ہونے کی غرض سے جا رہے ہیں، اس لیے پورا خاندان لے کے جا رہے ہیں، ورنہ چھوٹے بچے، بیمار بچے، ان کا جنگ میں کیا کام اگر یہ جنگ ہی ہوتی۔ یہ تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ جب کوفہ کے اندر پہنچے ہیں، کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے، لیکن نرمی تھی ان میں، تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کی گورنری دی گئی کہ تم حالات کنٹرول کرو، یہ نہیں، جنگ کے اختیار نہیں تھا،
جنگ نہیں کہا گیا کہ جنگ کرو، حالات کو کنٹرول کرو۔ اور جو ہی عبید اللہ بن زیاد وہاں پہ آیا، جتنے یہ خطوط لکھنے والے تھے یہ سارے کے سارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل حمایت ہی چھوڑ گئے، ان کی حمایت چھوڑ گئے، ساتھ چھوڑ گئے، اور سیدنا مسلم بن عقیل کے متعلق مخبری کرنی شروع کر دی۔ پھر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مقام پر ہیں، انہیں خبر ہو گئی ہے، اطلاع آ گئی کہ کوفہ میں جو کچھ ہوا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور کوفی حسب عادت بے وفائی کر چکے۔ اب یہ اہل السنہ اہل الحدیث کے منبر کی بات ہے۔ میں آپ کو دو حضرات بتا دیتا ہوں مخالف مکتبہ فکر کے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشریح کرنے والے ہیں۔ ان میں ایک بڑا معروف اسکالر ہے اہل تشیع کا آصف علوی، اور دوسرا اس وقت سید آغا جواد نقوی، معروف نام ہے۔ ان کے کلپ موجود ہیں جو باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے شیعہ وہی خط لکھنے والے تھے، وہی بلانے والے تھے اور وہی غداری کرنے والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ باتیں ساری کی ساری موجود ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلے مناظر بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک بچہ ہاتھ پہ اٹھا کے لے کے آئے، تیر لگا، وہ حلق سے نکالا، پھر جو ہے نا اس نے کہا کہ بابا جی پانی، آواز آئی پانی نہیں ہے، پھر کہا میں شہید تو ہونا چاہتا ہوں، میرا وارث ہی کوئی نہیں، تو دریا کے کنارے پہ کہنے لگی کہ میں تو بڑی دیر سے آئی بیٹھی ہوں، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو قصہ گوئیاں ہیں، جس طرح کی منہ میں آتی ہے ویسے ہی کر دی جاتی ہے، پبلک پوچھتی نہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ یہ بے حوالہ، بے سند، بے دلیل باتیں ہیں۔ وہاں کون تھا ایسا عینی شاہد جو یہ ساری باتیں نوٹ کر کر کے آپ کو بتا رہے ہیں؟ ایک زین العابدین ہے، وہ بھی مریض ہیں، بیمار ہیں اس وقت، تو بیمار بچہ چھوٹا جو وہاں سے بچے وہ خیمے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم ساتھیوں، یہ تمام جتنی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں، کچھ تاریخ کے اندر موجود ہیں لیکن بے سند ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہر سال نئی بنائی جاتی ہیں، وہ تاریخ میں بھی کہیں نہیں ہیں، ہر سال نئی بنائی جاتی ہیں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود، وہ میں نے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی شہادت کی پیشین گوئی کی ہے۔ اور دوسرا، جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب آیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں دوپہر کا ٹائم ہے، میں سویا ہوا ہوں، اور دوپہر کے ٹائم میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب کے اندر میں نے خواب کے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس کے اندر سرخ رنگ کی کوئی چیز ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ زمین سے کچھ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ اشعث اغبرا، آپ کے کپڑے غبار آلود ہیں، آپ کے بال پرا گندہ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شدید پریشانی کے عالم میں ہیں، یہ کیا ہے شیشی کے اندر جو آپ جمع کر رہے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم الحسین و اصحابی، اے عبداللہ بن عباس یہ میدان کربلا ہے، اور یہاں پر اس شیشی کے اندر میں اپنے نواسے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا خواب ہے، جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَحَفِظْنَاهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، میں نے وہ ٹائم اور وہ دن یاد رکھ لیا، نوٹ کر لیا۔ پھر جب مجھے خبر پہنچی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تو یہ وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس ٹائم اور دن میں نے رسول اللہ کو خون اکٹھا کرتے ہوئے دیکھا۔
میرے محترم ساتھیوں، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دوپٹے کے اندر وہ مٹی باندھی تھی جو فرشتہ لے کے آیا تھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، ان کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون آ کے کہتی ہے ام سلمہ کیا آپ کو علم ہے، خبر ہے، کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ موجود تھے فرماتے ہیں جو ہی یہ خبر ماں جی ام سلمہ نے سنی ہے، بے ہوش ہو کے گر گئیں اور یہ کہنے لگی قد فعلوا ملأ اللہ قبورہم نارا، کیا واقعی انہوں نے میرے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو، ان کی آخرت کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ میرے محترم ساتھیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا غصہ اور ناراضگی دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، حج کا موقع، ایک شخص آیا عراق سے، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے سوال۔ فرمایا یہ بتاؤ ایک آدمی احرام کی حالت میں اگر مکھی مار لے اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ مکھی مار لے، احرام کی حالت میں بندہ شکار کر لے، احرام کی حالت میں بال کٹوا لے، احرام کی حالت میں خوشبو لگا لے، احرام کی حالت میں یقیناً ایسے اعمال ہیں جو کرنے کچھ منع ہے، اگر وہ کر لے دم ہے، کفارہ ہے۔ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محرم آدمی حالت احرام میں مکھی مار لیتا ہے اس پر کیا کفارہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا، خاموش ہیں، پھر سوال کیا، غصے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ، یہ عراقی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مکھی مار لے تو کیا کفارہ ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا، ان کے کان پہ جوں تک نہ رینگی، ان کو کوئی پریشانی نہ ہوئی، کوئی غم اور دکھ نہ ہوا، آج یہ مکھی مارنے پہ پریشان ہیں، انہیں پتہ نہیں جس نواسے کو شہید کیا میرے پیغمبر نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ہما ریحانہ طیہ من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے اندر جنت کے پھول ہیں۔ کبھی میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا سکون ہے، یہ میرا آرام ہے، یہ میرے لیے راحت ہے، انہیں تم نے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت میں جتنے کردار تھے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیے۔ کوفے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد جو ساری اس کاروائی کا لیڈر تھا، کیا ہوا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قلم کر کے عبید اللہ بن زیاد کے محل میں لایا گیا، ایک تھال کے اندر ہے میرے حسین کا سر، یہ چھڑی مارتا ہے اور چھڑی مار کے کہتے وقال فی حسنہ شیئا، حسن کے متعلق باتیں کرنے لگا، کہتے ہیں حسین تو بڑا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، فرماتے ہیں بدبخت اپنی چھڑی پیچھے کرو، تم نہیں جانتے جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے یہاں پر میرے پیغمبر اپنے لب رکھا کرتے تھے، تو نہیں جانتا جس کے حسن کے متعلق بات کر رہا ہے یہ وہ ہے کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے پیغمبر کے خاندان میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ جیسا تھا، یہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محترم ساتھیوں، پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی سال بیتے، مختار بن ابی عبید ثقفی اس نے خون بہانا شروع کیا، قتل و غارت شروع کی، عبید اللہ بن زیاد جیسوں کو قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد مسجد کے اندر سروں کی لائنیں لگا دی، سر کاٹ کاٹ کر، وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ ابن جامع الترمذی کی حدیث مبارکہ، اچانک کہتے ہیں وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، تمام لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا آ گیا؟ ایک سانپ آتا ہے، سانپ آ کر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں داخل ہوتے، منہ سے نکل جاتے،
دوسری بار پھر لوگ کہنے لگے وہ آیا وہ آیا وہ آیا، پھر سانپ آیا، پھر ناک میں داخل ہوا، منہ سے نکل گیا، حتیٰ کہ سر کٹا ہوا پڑے، 3 بار سانپ آتے، ناک میں داخل ہوتے، منہ سے نکل جاتے۔ پروردگار عالم نے منظر دکھا دیا کہ جو میرے پیارے پیغمبر کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب پہ چھڑی رکھتا ہے، تنزیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نشان عبرت بنا کے اس کی ناک میں اور لب میں سانپ داخل کر دیتے ہیں۔